کہ نواز شریف سے معافی مانگی جائے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ جو نیا بیانیہ بنایا مسلم لیگ نون نے، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، جناب ثاقب نثار، ان کو گرفتار کیا جائے۔ جنرل باجوہ نے جو مال بنایا، پرچہ ان پر کیا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ السلام علیکم۔ بہت عرصے سے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہیں پر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اور ابھی جو نیا بیانیہ بنایا مسلم لیگ نون نے، اور اس کا پہلا ٹریلر انہوں نے چلا دیا ہے۔ جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی، کیپٹن صفدر نے گفتگو کی، اور مریم نواز اس کو لے کے آ رہی ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بھی اس کا عندیہ دیا۔ میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آنے والے دنوں میں اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے یہ پاکستانی اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان کی معیشت اس سے اٹھنے کی بجائے اور نیچے جائے گی، اور اب نون لیگ فوج کی اپنے آپ کو ایسے پیش کرے گی کہ جیسے وہ فوج کے مخالف سیاسی جماعت ہے۔ اور کیا ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج جو جاوید لطیف کی پریس کانفرنس تھی، وہ بنیادی طور پر آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈیمانڈ کیا ہے۔ ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، سابق چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اور سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار، ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ انہوں نے 2017 میں سازش کر کے نواز شریف صاحب کو اقتدار سے محروم کیا۔ اور پھر ابھی جو بات کی جا رہی ہے، آپ دیکھیں ذرا ٹوسٹ دیکھیں کہ جناب 2017 سے لے کے 23 نومبر 2022 تک یہ جو ٹائم ہے 6 سال کا، اس میں جو نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ جو دولت لوٹی گئی، کہ جنرل باجوہ نے جو مال بنایا، دوسرے لوگوں نے جو مال بنایا، الزام لگاتے ہیں کہ اگر اس مال کو، اس دولت کو واپس لے آئیں تو پاکستان کی جو اقتصادی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، اب تو پرچہ ان پر کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جائے کہ جناب نواز شریف کے خلاف جو پرچے ہیں ان کی واپسی کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے معافی مانگی جائے، کہا جائے کہ وہ آپ ایک قومی ہیرو ہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہمارے اداروں نے بہت زیادتی کی، آپ کے خلاف کیسز کیے، آپ کو اقتدار سے نکالا، آپ کو وطن سے باہر نکالا، لیکن آپ نے تو اتنی زیادہ محبت کی پاکستان سے کہ جب عمران خان اقتدار میں تھا اور پاکستان، یہ کہیں گے کہ اور پاکستان بری صورتحال میں تھا، تو آپ کی جماعت نے اقتدار قبول کیا، ٹف ڈیسیژن لیے پاکستان کو بچانے کے لیے اور اپنی سیاست کی قربانی دی۔ یعنی جو جہالت اور جو مال بنایا پچھلے 8 مہینوں میں ان لوگوں نے، اور جس طریقے سے اپنی کرپشن کے مال کو چھپانے کے لیے قوانین کو تبدیل کیا، نیب قوانین کو تبدیل کیا، اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا، اور سارے کا سارا جو مال انہوں نے بنایا تھا، جس کی ٹریلز تھیں، جس کے بارے میں آپ کے پاس سارے ثبوت تھے، وہ جو اکاؤنٹس تھے، فیک اکاؤنٹس تھے، ان کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں جو اربوں روپے آئے، وہ کیسز ختم کروائے۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ ڈیسیژن اس لیے لیے تھے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو رہی، پاکستان میں تیل کی قیمت اوپر جا رہی، کیونکہ ان کا سارا مال جو ہے وہ پاؤنڈز میں ہے، ڈالرز میں ہے، ملک سے باہر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈالر کی پرائس ہے روپے کے معاملے میں مقابلے میں جو پاؤنڈ کی پرائس ہے، اس میں اتنا فرق یہ لے آئے ہیں۔ کل یہ اگر $1000 وہاں سے بھیجتے تھے تو ان کو 1.5 لاکھ روپے ملتا تھا، آج ان کو 2.5 لاکھ روپے مل رہا ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر کو بالکل فری فلوٹ کر دیں تاکہ ڈالر 350-400 کا ہو جائے۔ تو جہاں پہلے یہ ان کو $1000 کے 2 لاکھ 2.25 لاکھ مل رہے تھے، اب 3.5-4 لاکھ روپے ملیں۔ ان کی ویلتھ میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت پر بوجھ بڑھ رہا ہے، پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر لوگوں کے جو حالات زندگی ہیں وہ برباد ہو گئے۔ یہ وہ اس وقت کھیل، گھناؤنا کھیل
کھیلنے کی کوشش ہے. پچھلے 8-7 مہینے میں جو پاکستان کی معیشت کا انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، جب شہباز شریف نے حکومت میں آنے کے بعد اکنامک سروے آف پاکستان کو ریلیز کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کے زمانے کے جو فگرز تھے وہ کیا تھے، جی ڈی پی اباؤٹ 6% تھی، اور پوری دنیا یہ تعریف کر رہی تھی کہ کرونا کے باوجود پاکستان دنیا کے ان ٹاپ 3 ممالک میں ہے جنہوں نے اس بیماری کو بھی ہینڈل کیا ہے اور جو اپنی اکانومی ہے اس کو بھی بچایا ہے. پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو دیکھیں، کسی شعبے میں آپ دیکھ لیں، زراعت میں جو ترقی تھی، آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی، ہر چیز میں ترقی تھی، لیکن انہوں نے 7-8 مہینے میں وہ ساری چیز کو ریورس کیا. آج صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا دوست ملک بھی یہ کہتا ہے کہ اب آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، آپ اپنے حالات کو ٹھیک کریں، آپ ملک میں انتخابات کرائیں، آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے آئے اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشنز کے نتیجے میں آئے، 5 سال کے لیے اس کے پاس مینڈیٹ ہو اور وہ ملک میں ایسا ماحول بنائے کہ جس میں آ سکے انویسٹمنٹ. تو ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر یونائٹڈ نیشن کے ممبر ممالک نے کسی ملک کو کوئی امداد پلیج کی ہو تو اس کا اتنا کم حصہ ہمیں ملے. جب سیلاب آیا تو $881 ملین جو یونائٹڈ نیشن کے جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا ہمیں امداد ملی تھی؟ ٹوٹل تقریباً 265 یا 270 ملین تھی، یعنی تقریباً 31% امداد. اور جو یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکریٹری ہیں ان کے جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ کبھی یہاں پر ایسا ہوا نہیں کہ جب اتنی زیادہ وعدے کیے گئے ہوں امداد کے تو اتنے کم پیسے ملیں. اور ہم نے دیکھا کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو فلڈ کے لیے آئے گی امداد وہ انہی لوگوں کو ملے گی. اور یہ بھی کہا کہ ہم اس کو آڈٹ کروا لیں گے انٹرنیشنل ایجنسی سے. یہ کیوں کہنے کی ضرورت آئی؟ حکمرانوں پر اعتماد نہیں تھا دنیا کا. یہ لوگ، ان کی بے ایمانیاں، ان کی کرپشن کی جو کہانی تھی وہ ہر بندے کو معلوم تھی. اور شہباز شریف صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کیوں یہ بتا رہا ہے کہ ہم کرپشن ہے، اگر یہ ہمارے ملک کا انٹرنل معاملہ ہے تو ہماری کرپشن کی کہانی باہر چلے گئی، اب لوگ ہمیں پیسے نہیں دیتے. اور ابھی کیا ہوا، جو جنیوا میں جو تھی ڈونرز کانفرنس جو بنائی گئی تھی پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، اس میں بھی پلیجز کتنی ہوئیں؟ اب تقریباً $9.5 بلین کی پلیجز انہوں نے، گورنمنٹ نے بتایا، فگر اوپر نیچے ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا. وہ جو پلیجز تھیں وہاں پر بھی اس سے پہلے شہباز شریف نے قسمیں کھائیں اور یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں یہ جو پیسے آپ دیں گے یہ جس مقصد کے لیے دیں گے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. لیکن وہاں پر جو ڈونرز تھے انہوں نے کیا پابندی لگائی؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے، ہماری اپنی جو ایجنسیز ہیں، جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہماری NGOs ہیں، ہم ان کو پیسے دیں گے، وہ پاکستان میں خرچ کریں گے اور اس کا ہم آڈٹ خود کروائیں گے. یعنی سرکار پاکستان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. اور اب یہ واپس آ رہے ہیں اور یہ اب دوبارہ وہی گالی نکالیں گے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نکال دیا جائے، ہم شہید ہوں. یہ ویسے ہی ان کی گورنمنٹ کولیپس کرنے والی ہے کیونکہ IMF نے جو شرائط ان کو لگائی ہیں. اب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ وہ قیمتیں بڑھائیں، منی بجٹ دیں، آپ فوج سے ایک مخالفت کا ڈھونگرے چائیں، ان کو 2-4 گالیاں دیں، اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور یہ کیئر ٹیکرز پر چھوڑ دیں کہ وہ آ کے قیمتیں بڑھائیں. پچھلے 8 مہینے میں جو معیشت کا بھرکس نکالا ہے انہوں نے، جس طریقے سے ڈیسیژن لیے ہیں اور جس طریقے سے خزانے کو خالی کیا ہے اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرانے کے لیے، اب اس کا مزید انتقام یہ لینا چاہ رہے ہیں. اور اس کا جو نزلہ گرے گا، اس کے جو افیکٹریز ہوں گے وہ آپ ہوں گے، وہ میں ہوں گا. لیکن یہ عمران خان کو صرف ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو یہ سارے کرپشن کے کیسز کھل جائیں گے. جو چیزیں انہوں نے معاف کرائی ہیں وہ ساری کی ساری واپس ہو جائیں گی. جو نیب کے حوالے سے قوانین انہوں نے منظور کروائے ہیں وہ سارے کے سارے واپس ہو جائیں گے اور ان کو کہیں سر چھپانے کی، بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی.
میں انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، لیکن یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، آج وارن کر رہا ہوں کہ یہ ایک نیا ٹوپی ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں جس میں اپنے آپ کو شہید بنانے کے لیے، مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ پاکستان کے اداروں کو دوبارہ گالی دیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہیں. سو بی ویجیلنٹ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.